السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد منور شمسی اور آپ دیکھیں شمسی کا آفیشیل چینل. آج بات کرنی تھی کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں, یادداشت کمزور کیوں ہو جاتی ہے, شارٹ میموری کیسے ہو سکتی ہے انسان کی, وہ کیا بات ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جن سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, ضعیف العقل ہو جاتا ہے انسان. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے, ان بچوں کے لیے بھی ہے, ان بڑوں کے لیے بھی ہے, ان لڑکیوں کے لیے, ان لڑکوں کے لیے بھی ہے جو یہ شکایت کرتے رہتے ہیں یاد نہیں رہتا. بہت کوشش کرتا ہوں یاد رکھنے کی, بھول جاتا ہوں. تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے, یہ جو بتانے والی بات ہے, میں جو بتانے والا ہوں آپ کو, اس کو اپنے مطلب گرا لگا لیں اس بات کو کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں یا کوشش کریں کہ یہ کام نہ ہو آپ سے. وہ ایک ہی کام ہے کہ بد نگاہی نہ کریں, معذرت کے ساتھ, مگر یہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں. میں معذرت بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ برا لگ جائے گا کہ یار آپ تو مطلب بلا وجہ مولوی بنے ہوئے ہو. مولوی بننے کی بات نہیں دوستوں, مسئلہ یہ ہے کہ بد نگاہی جو ہے نا وہ ضعیف العقل کر دیتی انسان. گناہوں کی نحوست جو ہے نا, جو ہمیں دکھتی تو نہیں ہے مگر جو اس کو ہم پہ نازل ہو گئی ہوتی ہے نا, وہ ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اپنے. ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا, حضور میرا حافظہ بہت کمزور ہے, میں بات یاد نہیں رکھ پاتا, آپ سے سنوں گا اور چند لمحے بعد بھول جاؤں گا, میں کیا کروں؟ حضور مجھے کوئی ترکیب بتائیں, میں کامیاب ہو جاؤں اس چیز میں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے وضو کرو. وضو میں نماز پڑھنے کے لیے میں نماز بھی پڑھنی ہے, کہا کہ جا کے وضو کرو. وہ گئے شخص, انہوں نے وضو کیا, کہا کہ اب توبہ کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ جملے ادا کرو. انہوں نے وہ جملے ادا کیے. کہا کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا حضور ہلکا ہو گیا دل تھوڑا سا, اور آپ کی بات اثر کر گئی. کہا کہ مسئلہ یہ کہ ہم پہ لگ جاتی ہے خاک, اور خاک صاف ہوتی ہے انسان کے اوپر وضو سے, تو یہ تو با وضو رہا کرو. ٹھیک ہے, یا اپنے توبہ کو ایسا بنا لو جیسے کہ سانس آتی ہو جاتی ہے. وضو مشکل ہے, بولے کیوں مشکل ہے, گناہ اتنا آسان کیسے ہو گیا, تو توبہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا آپ کو. تو گناہ کو چھوڑنا ہی حافظہ مضبوط کرنا ہے. مشکل ہوتا ہے مگر پریکٹس کی جا سکتی ہے ہر چیز کی, مگر یہ مشکل بھی نہیں ہے, اور اتنا مطلب آپ کو ٹف ٹائم نہیں ہوگا آپ کو. تو گناہ کو چھوڑیں گے تو حافظہ مضبوط ہوگا. وہ بچے, اچھا بچوں کیا گناہ کرتے ہیں جو حافظہ کمزور ہو جائے گا, بچوں کو سی بد نگاہی کرتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بچے مسلسل جو کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں پب جی کھیل رہے ہیں, مسلسل کھیل رہے ہیں وہ, اب وہ مسلسل کھیلتے کھیلتے جو ان کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ صرف فوکس کیا ہوا اس نے پورا کہ وہ پب جی میں ان کو جیتنا ہے. تو وہ جو شارٹ میموری, جو میموری کام کرنی تھی جس نے آپ کے اچھے مقصد میں, وہ آپ کو غلط مقصد میں یوز کر دیں, تو وہ آپ کا لیول ڈاؤن کر دیں. اور ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں بخوبی. دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ بیٹھے ہوں, میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے بگڑے ہیں, ہمارے حالات ہمارے اپنے ہاتھوں سے بگاڑے ہم نے. ہمارے یہاں ہی لوگ البیرونی دے گزرے ہیں, ابن حلشم گزرے ہیں, محمود غزنوی گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے یہاں, ہمارے مسلمانوں میں سے. کوئی باہر سے نہیں آئے تھے, وہ ہمارے لوگ, ہم ہی لوگ تھے وہ جو مسلمانوں کو مطلب 1,00,000 حدیثیں, 1,00,000 روایتیں یاد ہوتی, وہ ہم ہی لوگ تھے. ہم سے الگ نہیں تھے وہ لوگ, ہم نے الگ کر دیا ان کو کہ نہیں یہ وہ تو سپیریئر تھے, ہم الگ ہیں. بے شک وہ ہم سے الگ تھے, ان کو تقوی کے لحاظ سے الگ تھے, مگر وہ ہمارے, ہم ان کے ہیں. تو برائے کرم بد نگاہی جو ہے نا نہ کریں, اس سے حافظہ بھی کمزور ہوگا. اور میں جو بند لفظوں میں کہنا چاہوں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے بد نگاہی کہاں کہاں استعمال کر لی ہے, ایک موبائل, یوٹیوب سے لے کر مطلب نہ جانے کیا کیا. تو امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے گی انشاءاللہ, اور نہ اگر بری لگے تو معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.